صاحب پاکستان کے پاس ہے آج کل کے اعداد و شمار کے مطابق 4 ارب ڈالر. پاکستان کو اگلے مالی سال میں 24 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہیں. آپ کیا فورسین کر رہے ہیں؟ از اٹ پاسبل، از اٹ پریکٹیکل کہ چیزیں مینج ہو جائیں گی؟ یہ دیکھیں، یہ تو ایک مختلف سچویشن ہوتی ہے. یہ وہ 4 ارب ڈالر والے 4 ارب سے پیمنٹ نہیں حصہ ہوتی. آپ دیکھیں نا کہ پچھلے 5-6 مہینے میں پاکستان نے 7-8 ارب ڈالر کی پیمنٹ کی ہے. تو وہ بھی پیمنٹ کی ہے، وہ ریاست کے اپنے وسائل ہوتے ہیں اور اس کی مختلف ذرائع سے اس کی انکم ہوتی ہے جس میں سے وہ پیمنٹ اپنی جو ہے وہ کر دیتے ہیں. جو آصف صاحب نے بھی بات کی نا پلان بی والی، میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دوں. یہ پلان بی دراصل میرے اپنے خیال کے مطابق جس پر آج کل عمل درآمد ہو رہا ہے، اس میں نہ تو شاید سعودی عرب ہے اور نہ ہی یو اے ای ہے یا کوئی دوسرا پہلے والے جو ممالک ہیں وہ، بلکہ یہ جو آصف صاحب پاکستان نے بارٹر ٹریڈ کا جو شروع کیا نا اپنے دوست ممالک کے ساتھ، ایسولیشن کنٹریز کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، یہ ہمارا پلان بی ہے. بیسیکلی یہ ہمارا پلان بی ہے. اس کی وجہ سے کیونکہ ہمارے زیادہ وسائل خرچ ہوتے ہیں توانائی پہ، ہم اپنی آئل اور گیس پہ جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں بلیئنز آف ڈالرز ہم خرچ کر دیتے ہیں. وہ جب ہم اپنی بارڈر ٹریڈ کے لیے، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب ایران کے ساتھ ہمارا یہ معاہدہ ہوا تھا تو اس میں یہ تھا کہ پاکستان ایران کو گندم سپلائی کرے گا اور ایران سے ہم گیس دیں گے. اسی طرح اب جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا جو معاہدے ہو رہے ہیں یہاں بھی ہم ان سے ایک تو یہ ہے کہ اپنی وہ ڈالر کی کرنسی، ڈالر کی جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی لین دین میں، اس کی بجائے جیسے ہمیں چائنا نے سپورٹ کر دیا کہ یوان نے ہم نے یہ پیمنٹ کر دی، اسی طرح بارٹر ٹریڈ ہماری جو ہے یہ اگر ہماری شروع ہو جاتی ہے تو یہ ڈالر پر جو ہمارا سر آپ میری گزارش سر جی بارٹر سننے میں آج کل کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں بہت اچھا لگتا ہے. سر ہم 100 سال پیچھے جا سکتے ہیں کیا؟ آپ سر گزارش میں سر اس کو کمپلیٹ کر دوں. سر میں کمپلیٹ کر دوں نا سر میرا سوال لے لیجئے پلیز. سر کیا کوئی ایسا ملک ہوگا جو ہماری گندم یا ہماری زرعی جناس لے کے ہمیں کوئی جہاز دے دے؟ از اٹ پاسبل؟ کتنی گندم؟ بالکل ایسا ہوتا ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے. اصل میں ہم وہ جو ڈالر کی ایک بالادستی ہے بیسیکلی ہم نے کوشش کی ہے اس سے باہر نکلنے کی. یہ ڈالر کی جو بالادستی ہے، ڈالر کی جو گیم ہے جس پہ بلیک میل کیا جا رہا ہے، میں اظہار ڈار صاحب کی باقی باتوں سے اختلاف کر سکتا ہوں، وہ بہت کچھ ایسی سارے حضور کر کے کرتے رہے ہیں، لیکن اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ پاکستان کو عالمی سیاست اور علاقائی سیاست اور علاقائی تنازعات اور عالمی تنازعات کا حصہ بنایا جا رہا ہے، ملوث کیا جا رہا ہے، انوالو کر کے پاکستان سے مطالبات منوانے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو اس مشکل میں ڈال کے ہماری گردن کو روڑنے، بازو کو روڑنے کے لیے، ہماری گردن دبانے کے لیے یہ ساری حرکتیں کی جا رہی ہیں. اس میں وہ ممالک بھی شریک ہیں جن کو ہم اپنے گاہی سمجھتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم اس صورتحال کو ماضی میں نہیں سمجھ سکے. اب اگر ہم کچھ اپنا بوجھ کم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو میرے اپنے خیال کے مطابق یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. پر مسئلہ اصل یہ ہے ہماری اشرافیہ کا، ہماری اشرافیہ ان آتا جو ریاستیں ہیں ان سے اپنا تعلق کو دور ہونے دے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے 70 سال تک ہمیں جس چیز سے ڈرایا گیا وہ روس سے ڈرایا گیا، گرد پانیوں کی طرف روس کی آمد ہو جائے گی اور جناب روس یہاں پہ قبضہ کر لے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور امریکہ بہادر اس پہ ہم پہ حکمرانی کرے گا. کل کے دشمن آج کے دوست ٹھہرے. نہیں، دشمنی کو ہم ایسے خام بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. آج وہی گرم پانی جو ہے اس کے لیے ہم وہاں پہ ان کے استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں. کبھی ہم رشیا کو دعوت دیتے ہیں، کبھی چائنا کو دعوت دیتے ہیں، کبھی سینٹرل ایشیا کی 2 اسٹیٹ جو سابق سوویت یونین کا حصہ تھی، کبھی ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ جناب آئیں، گوادر تشریف لائیں، جناب تشریف لائیں، کراچی کی پورٹ پہ تشریف لائیں، ہماری بندرگاہیں استعمال کریں. یہی پالیسی جتنی آپ نے تاریخ شروع میں بیان کی، بڑی کمال بات تھی وہ. اگر یہی پالیسی ہم نے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے اور ہم کسی سرد جنگ میں نہ گھسے ہوتے تو آپ اندازہ کیجیے کہ اس ملک کی وہ مشکلات ہوتی ہی نہ. لیکن یہ ہمارا جو جو امریکہ میں رہنا پسند کرتا ہے، یورپ کے ویزے لیتا ہے، نیشنلٹیاں لیتا ہے، آج بھی ہر بندے کے 2-2 4-4 ملکوں میں ٹھکانے بنے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ لوگ مضبوط ہوئے، ان مضبوط لوگوں نے ملک کو کمزور کیا، اس کے عوام کو بھکاری بنایا. بڑا اچھا، بڑی اچھی پنچ لائن آپ نے بولی سر، بڑی اچھی پنچ لائن آپ نے بولی. ان مضبوط لوگوں نے ملک کو کمزور بنایا. سعید آسی صاحب، یہ مضبوط لوگ
کب تک مضبوط رہ سکیں گے اگر یہ ملک اسی طرح کمزور ہوتا رہا؟ ہاں دیکھیے، یہ تو اب ہم اگر اینالائز کریں اپنے ملک کی تاریخ کے آغاز سے اب تک کا، تو یہ طبقہ تو کمزور کبھی ہوا ہی نہیں. یہ اشرافیہ طبقات کیسے بن گئے تھے بھلا؟ کیا ہمیں پاکستان کے بعد ابھی میں کچھ دوستوں سے بات کر رہا تھا تو یہی بات زیر بحث تھی کہ انڈیا کہاں سے کہاں جا پہنچا آزادی کے بعد. ایون بنگلہ دیش جو ہم سے آزاد ہوا، ہم سے اب یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ ہم سے آزاد ہوا، حالات ایسے بن گئے کہ اسے ہم سے الگ کر دیا گیا. لیکن آج بنگلہ دیش بھی اقتصادی استحکام کے معاملہ میں ہم سے کتنا آگے جا چکا ہے، ہماری کرنسی کتنی نیچے جا چکی ہے. تو یہ اگر ہم اس کو سارے اس صورتحال کو اینالائز کریں، خالد فاروقی صاحب بہت بجا اس کا سارا تجزیہ کر رہے تھے. یہ ساری جو میں اب کیا لفظ استعمال کروں اس طبقے کے بارے میں، یہ ساری جگہ گیری جو ہے، حرام زدگی اگر ہم کہیں تو پتہ نہیں یہ شائستہ لفظ ہے یا نہیں، یہ سارے اسی طبقے کے تو سارے معاملات ہیں، ساری خرابیاں گڑبڑ ساری اسی طبقے نے تو پیدا کی ہے. اور یہ طبقہ بن کیسے گیا ہے؟ ہم دیکھیں نا وہ حاضہ بن فضل ربی والا، اگر آپ کانسیپٹ دیکھیں جب قیام پاکستان کے بعد جب یہاں یہ جو مہاجر طبقات تھے انہوں نے یہاں سے وہ ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی کی ساری خرابیاں اس طبقے نے پیدا کر دی. جی تو پھر یہ سسٹم ایگزسٹ کیوں کر رہا ہے؟ یہ عوام ایگزسٹ کیوں کر عدالت کیوں نہیں لگاتی عوام؟ میرے بھائی آپ سسٹم کا جائزہ تو لیں، یہ کیسے ایگزسٹ کتنا ایگزسٹ کر رہے ہیں؟ جس ملک میں 35 سال جو ہے وہ جرنیلی امریت کی چھتری کے نیچے ضائع ہوئے ہوں، جہاں جمہوریت اس حد تک ہو کہ اجازت لے کر جمہوریت کو آگے چلانا ہے، اجازت لے کر حکومتیں بنانی ہے، اجازت لے کر وزیر اعظم بننے ہیں، ان کی کابینائیں بننی ہے، تو اس ملک میں آپ کس سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں؟ چلیے سر اگلے ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں. لیٹس موو فارورڈ. وہ چھوٹی سی بات جی سر جی اس پہ کروں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اس سے نکل کیسے سکتے ہیں. جی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب جنگ بدر ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار تھے مکہ کے ان کو کہا کہ ہمارے بچوں کو پڑھاؤ اور ہم ان قیدیوں کو چھوڑ دیں گے جو بچوں کو پڑھائیں. اچھا ویسے ہی ہوا نا جی. اچھا اب آپ دیکھیے، آپ یہ کنٹری بھارت ہمارے 12 کروڑ تھے. 1991 میں اس ملک کے زر مبادلے کے ہمارے $1.5 ارب تھے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، $1.5 ارب تھے. اور منموہن سنگھ فارمولا اس ملک پہ اپلائی کیا گیا اور اس شخص نے سالانہ کے طور پہ اس ملک کی ایسی بنیادیں رکھی کہ آج اس کی معیشت دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن چکی ہے، ہمارے سامنے ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے ان کی اپنے ملک سے وفاداری. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اشرافیہ کے مفادات جو ہیں اس کو ترجیح دی تھی. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عوام کو ترجیح دی اور ریاست کو ترجیح دی. ریاست آج بھارت کی جتنی مضبوط ہے فوجی لحاظ سے ہم اس کے ہماری اس کے تعلقات صحیح نہیں ہے، ہم دشمنی کے حد تک ایک دوسرے کے خلاف ہے، اور وہ جب تک ہمارے مسائل بنیادی حاصل ہوتے ہیں ہم وہیں پہ رہیں گے. ٹھیک یہ ہے کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو اقتصادی پالیسی تجارتی پالیسی جو منموہن سنگھ نے 91 میں دی تھی، میں کہتا ہوں پاکستان اسی ماڈل کو اختیار کر لے. ہمیں